السلام علیکم، ویلکم بیک۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک عام مگر دلچسپ ٹاپک پر بات کریں گے، وہ ہے جگر کی گرمی۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مجھے جگر کی گرمی ہو گئی ہے، لیکن کیا واقعی یہ کوئی میڈیکل چیز ہے یا صرف یہ دیسی زبان کا ایک طریقہ ہے کسی اور مسئلے کو بیان کرنے کا؟ تو اس میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جگر کی گرمی کا مطلب کیا ہے۔ دیسی یا ہومیوپیتھک میڈیسن میں جگر کی گرمی کا ذکر عام ہے، لیکن میڈیکل سائنس میں ٹرم استعمال نہیں ہوتی۔ اگر ہم سائنسی زبان میں سمجھیں تو جگر کی گرمی کا مطلب ہے جگر میں سوزش کا ہونا۔ جب جگر کے ٹیشو میں سوجن آ جاتی ہے تو اس سے جگر کا کام متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے لیور انزائمز کا بڑھ جانا، جن میں ALT اور AST۔ یہ خون کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے، جب یہ انزائم زیادہ ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جگر کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا وہ دباؤ میں ہے۔ نمبر 3 ہے بائل کے بننے یا نکلنے میں خرابی۔ بائل ہاضمے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر چکنائی کو توڑنے کے لیے۔ اگر یہ صحیح طرح نہ بنے یا باہر نہ نکلے تو جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے جگر کے ڈیٹاکس کام میں کمی، یعنی جگر کا کام ہے کہ باڈی سے نقصان دہ ٹاکسنز کو نکالنا۔ اس میں کچھ پرابلم آ جائے تو جو ساری ٹرمز ہے اس کو اگر سادہ زبان میں بولا جائے تو جگر کی گرمی ہی ٹرم یوز کی جائے گی۔ سائنس جگر کی گرمی اور لیور ہیٹ کی ٹرمز کو یوز نہیں کرتی، لیکن جو یہ ساری کنڈیشنز بتائی گئی ہیں یہ لیور ہیٹ یا جگر کی گرمی کی نظر سے ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو جگر کی گرمی ہے یا جگر میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اس سے پھر آپ صحیح تشخیص کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ پرابلم ہے یا نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جگر کی گرمی کی علامات یا وہ نشانیاں جو اکثر لوگ جگر کی گرمی سے جوڑتے ہیں اور اس کے پیچھے سائنسی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے منہ کا کڑوا ہونا۔ جگر کی گرمی یا جگر کی خرابی کی عام وجہ سمجھی جاتی ہے یہ علامت۔ جگر بائل بناتا ہے جو چکنائی ہضم کرنے کے لیے آنتوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اگر یہ بائل صحیح مقدار میں نہ بنے یا اس کا بہاؤ رک جائے تو بائل کے اجزاء خون میں واپس آ سکتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بائل میں موجود بائل سالٹس اور بلیروبن کی وجہ سے بھی منہ میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ منہ کا کڑوا ذائقہ جگر کی بائل سسٹم میں خرابی یا جگر پر دباؤ کی علامت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ بار بار ہو تو اس کا معائنہ اور ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ نمبر 2 ہے جلد پر دانے، کیل مہاسی یا سوزش کا ہونا۔ جگر کا ایک اہم کام جسم سے زہریلے مادے، پرانے ہارمونز اور نقصان دہ بائی پروڈکٹس کو نکالنا ہے۔ جب جگر کی ڈیٹاکس کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے تو یہ زہریلے مادے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زہریلے اجزاء جلد کے ذریعے خارج ہونے لگتے ہیں، جس سے چہرے، کمر یا جسم پر دانے، ایکنی اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ جگر اضافی ایسٹروجن جیسے ہارمونز کو بھی توڑ کر خارج کرتا ہے۔ اگر یہ عمل سست پڑ جائے تو ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں جو کیل مہاسے اور جلد کی چکنائی بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تحقیق میں بھی دیکھا گیا ہے کہ فیٹی لیور والے مریضوں میں جلد کے مسائل، خاص طور پر ایکنی اور سوزش، عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پائے گئے، کیونکہ جگر کے فلٹر سسٹم میں بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جب جگر کا فلٹر صحیح کام نہ کرے تو خون میں موجود زہریلے مادے اور ہارمونز جلد پر اثر ڈال کر دانے اور سوزش پیدا کر سکتے ہیں، اور اسی کو جگر کی گرمی کہا جاتا ہے۔ زیادہ پیاس اور گہرے رنگ کا پیشاب جگر بائل بناتا ہے۔ اگر جگر کو نقصان ہو یا بائل کا بہاؤ رک جائے تو بلیروبن خون میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ اضافی بلیروبن گردوں کے ذریعے پیشاب میں آتا ہے، جس سے پیشاب کا رنگ پیلا، سنہری یا چائے جیسا گہرا ہو جاتا ہے۔ پیاس زیادہ لگنے کی وجہ جگر میں خرابی یا بیماری کے دوران جسم میں پانی کا توازن بگڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر بخار یا سوجن بھی موجود ہو۔ اگر پانی کی کمی ساتھ ہو تو پیشاب گہرا اور پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے فنکشنل ڈسپیپسیا، یعنی معدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن معدے کے اندر خوراک کی نالی کے اندر جلن رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی لیور ہیٹ یا جگر کی گرمی ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق بھی آپ کے جو بائل پروڈکشن ہے اس سے ہوتا ہے۔ اگر بائل کی پیداوار کم ہو یا اس کا بہاؤ متاثر ہو تو چکنائی ہضم کرنے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کھانے کے بعد معدے میں بھاری پن، ابھارا یا جلن محسوس ہو سکتی ہے، چاہے معدہ بظاہر نارمل ہو۔ نمبر 4 ہے غصہ یا چڑچڑاپن۔
یہ بھی جگر کی گرمی یا جگر کی خرابی کے ساتھ جوڑے جانے والی ایک اور ممکنہ علامت ہے۔ جگر اور دماغ کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے جسے لیور برین ایکسس کہا جاتا ہے۔ جگر خون سے زہریلے مادے امونیا بائی پروڈکٹس وغیرہ فلٹر کرتا ہے۔ جب یہ جگر کام اچھے طریقے سے نہ کر سکے تو یہ زہریلے مادے خون کے ذریعے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دماغ میں یہ مادے نیورو ٹرانسمیٹر جیسے ڈوپامائن اور سیروٹونین کے توازن کو بگاڑ دیتے ہیں جو موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سیروٹونین کی کمی یا اس میں عدم توازن چڑچڑاپن، ڈپریشن یا بے سکونی پیدا کر سکتا ہے۔ جب جگر صحیح طرح سے زہریلے مادے صاف نہ کرے تو دماغ کے کیمیکلز بگڑ جاتے ہیں جس سے موڈ خراب، غصہ اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جگر کی گرمی یا لیور ہیٹ کی تشخیص کیسے کی جائے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے جگر میں مسئلہ ہے تو صرف علامات دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ اس کے لیے آپ بنیادی ٹیسٹ لازمی کروائیں جس میں لیور فنکشن ٹیسٹ ہے، ALT، AST اور GGT۔ یہ ٹیسٹ کروانے ہیں جو کہ بلڈ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں جس سے آپ جگر کی چربی یا جگر کی ساخت کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 بیسک ٹیسٹ اگر آپ کرواتے ہیں اور نارمل آتے ہیں تو بہت ہی کم چانسز ہے کہ آپ کو جگر کی گرمی یا لیور ہیٹ کا پرابلم ہو۔ اگر کسی شخص میں یہ تمام علامات ہیں تو اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل کو دیکھیں کہ وہ کھانے میں کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں وہ زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال تو نہیں کر رہے، شوگری چیزیں یعنی کولا ڈرنکس تو نہیں استعمال کر رہے ہیں، چینی کا استعمال نہیں کر رہے، اور اپنے لائف سٹائل کو بھی دیکھیں کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں، سارا دن بیٹھے رہنے کی بجائے جسمانی سرگرمی کریں اور وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ جگر کی گرمی سائنسی ٹرم نہیں لیکن کچھ علامات اور ٹیسٹ کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ جگر میں مسئلہ ہے یا نہیں۔ صرف نبض دیکھ کر یا اندازے سے علاج شروع کرنا صحیح نہیں۔ اگر وقت پر توجہ دی جائے تو جگر کے زیادہ تر مسائل قابل علاج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی روزانہ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، اسکن کے اوپر دانے نکل آتے ہیں، پیٹ میں جلن وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ کو بھی اپنے یہ کامن بیسک ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اس کے علاوہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں اور تاکہ چیک کیا جا سکے کہ آپ کے جگر میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔